أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد کس کے لیے ہے؟ قرآن کے مطابق کس کے لیے ہے حمد؟ اللہ کے لیے۔ حمد کیا ہے؟ حمد کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہی ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں پہلے الفاظ سے فاتحہ کے، جو ہیں الحمدللہ۔ ہمارے علماء اہل سنت والجماعہ کے علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ فاتحہ کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے۔ آپ نے بھی یہاں امریکہ میں، کیونکہ ہمارے ائمہ مختلف ممالک سے ہیں، کبھی کبھار کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی جو جب جہری نمازیں جن میں زور سے پڑھا جاتا ہے، مائکروفون پہ پڑھا جاتا ہے، ان میں انہوں نے الحمدللہ سے قرات شروع کی۔ کچھ بعض اور نے کہاں سے قرات شروع کی؟ بسم اللہ سے زور سے قرات شروع کی۔ آپ کو عجیب لگا ہوگا، ہمارے ہاں تو یہ نہیں کرتے، لیکن ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور دونوں آراء علماء کے ہاں ہیں اور اہل سنت کے ہاں ہیں، لیکن ان میں سے ان دو رائیوں میں سے جس پہ میں زیادہ مطمئن ہوں پرسنلی، واللہ تعالی اعلم، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی آیت ہے۔ اس کی کچھ دلائل بھی ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے نماز کو دو حصوں میں۔ اچھا، اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر ہے، حدیث شروع ہوئی ہے نماز کے بارے میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن پوری حدیث کا تعلق فاتحہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز میں اور فاتحہ میں فرق ہی نہیں ہے، نماز کا دل فاتحہ ہے، تو فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، حدیث کہتی ہے کہ آدھا اس کا میرے لیے ہے اور آدھا میرے عبد کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے ہے۔ اچھا، اب جب اس حدیث کی شرح شروع ہوتی ہے تو پہلا کلام اس میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمدللہ سے۔ تو حدیث سے دلیل مل گئی کہ اصل اس کی بدایت، اصل شروعات فاتحہ کی وہ ہے الحمدللہ۔ اچھا خیر، الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ مجھے میں بہت صبر ہے، میں انتظار کا ماشاءاللہ ہے۔ مجھے انگریزی نہیں آتی آج بھول گیا انگریزی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ آدھا ترجمہ ہے۔ تمام تعریف اور تمام شکر، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کے لفظ میں، عربی کے حمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں، ابھی میں نے ان دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ تعریف اور شکر۔ تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعریف اور شکر ہمارے ہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر نہیں کرتے۔ آپ فرض کریں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی خوبصورت گھر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے گھر کی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے، آپ نے رک کر آگے گھر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا، آپ نے صرف تعریف کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تعریف کرنا اور شکر کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کا شکر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی آپ تعریف نہ کریں۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اب یہ تو اختلاف ہے کہ ان کے والد کا ذکر ہے یا ان کے چچا کا ذکر ہے، آزر، جو قرآن میں ہے، لیکن آپ کسی طرح بھی مان لیں ان کی پرورش تو آزر نے کی نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، وہ صرف ہمیں اسلام میں ہی نہیں دیا، تمام رسل کو ان کا جو اسلام تھا ان سب میں ایک ہی حکم ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو۔ ہمیں شکریہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا۔ اچھا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہی مانتے ہیں آزر، فرض کریں، تو وہ والد کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ کس کام میں لگا ہوا ہے وہ؟ آپ کو پتہ ہے آزر کس کام میں لگا ہوا تھا؟ بت بناتا تھا نا، بت مشرک تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا شکر کرو، تو اس میں کیا یہ شرط لگائیے کہ اگر مسلمان ہوں تو شکر کرو، اگر توحید پر ہوں تو شکر کرو، اگر عیسائی ہوں تو شکر مت کرنا، اگر یہودی ہوں تو شکر مت کرنا؟ نہیں، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے، اگر والدین ہوں تو شکر کرو۔
یہاں تک کہ وہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر تمہارے خلاف بھی وہ لگے رہیں، تمہارے خلاف کوششیں کریں کہ تم بھی شرک کر لو، تب بھی ان بات مت سننا ان کی، لیکن شکر گزار پھر بھی تمہیں ہونا ہے۔ تو شکر ہو سکتا ہے تعریف کے بغیر، کیونکہ آپ کے اگر والدین ایسی باتیں ایسے کام کر رہے ہیں جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے شرک کی تعریف کریں، یہاں تک ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن شکر پھر بھی اس کا کرنا ہے۔ اچھا، الحمد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ الحمد میں جس چیز کی تعریف کروں گا اسی چیز کا شکر بھی کروں گا، جس چیز کا شکر کروں گا اس چیز کی تعریف بھی کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ ایک پہلے کروں گا پھر بعد میں دوسری کروں گا، اور پہلے ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی، ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ الحمد للہ، ٹھیک ہے، الحمد، حمد خاص، حمد لیے اللہ کے رب العالمین۔ اب حمد کیا ہے تو یہ بتا رہا ہے رب العالمین، عالمین کی ربوبیت، عالمین کا رب ہونا ہی اس کی حمد۔ میننگ کے لیے ہم کو پریشان نہیں ہونا اس میں، یہ جو میننگ ہوتی ہے اس میں غور کریے، دیکھیے ترجمہ کیسے، اس کی میننگ کیسے سیٹ ہوئی۔ الحمد حمد ہے، للہ لیے اللہ کے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہے حمد، کیسی حمد، کون سی حمد، کس بات کی حمد، یہ واضح ہو گیا رب العالمین۔ اب اگر یہاں ذہن ہم نہیں لگائیں گے اپنا تو بھٹکتے رہیں، حمد کیا ہے۔ اب جس سے پوچھ رہے وہ شروع ہو گیا حمد بتانے کے لیے، اپنے دہی وہ بہت کچھ بتایا پڑا، اس کتاب میں دیکھ رہے، اس کتاب میں دیکھ رہے، اس لغت میں دیکھ رہے، اس لغت میں دیکھ رہے، جبکہ وہ وہی ہے جہاں سوال ہے وہیں اس کا جواب۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کان آپ کھولنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ رب العالمین، عالمین کی، عالمین کا رب۔ اب عالمین کا رب مطلب عالمین کی ربوبیت، جو عالمین کی ربوبیت کرے وہ عالمین کا رب ہے۔ اب ربوبیت کرنا، سسٹین کرنا، نریسمنٹ دینا، پالن پوشن کرنا، تعلیم تربیت کرنا، تو دو ہی حصے ہیں۔ چونکہ عالمین کو جب ہم سمجھیں گے تو عالمین میں ایک حصہ علم کا ہوگا، مطلب عالمین کے دو حصے بنیں گے، ایک فزیکل اور ایک نان فزیکل۔ تو ایک فزیکل ورلڈ ہے ہمارا، مادی دنیا، مادی کائنات، اور دوسرا سائیکالوجیکل ورلڈ۔ سائیکالوجیکل ورلڈ مطلب، سائیکالوجیکل ورلڈ مطلب دیکھیے، سائیکالوجیکل ورلڈ جو ہے وہ اس مادی دنیا فزیکل ورلڈ کی جو انفارمیشن، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس بیہیویئر سے جو انفارمیشن بن رہی، جو جانکاری بن رہی، کوئی چیز، سورج کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا اس کی سمت کو پلٹا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے تلکا حجتنا اتیناہا ابراہیم علی قومی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حجت عطا کری، تلکا حجتنا، کہ ہم نے، یہ حجت ہے جسے ہم نے عطا کری ابراہیم کو، اللہ قومی ہی، قوم کے مد مقابل، مطلب جو قوم ہے جس کو اللہ نے قائم کیا، اس کے رسپیکٹ میں، اس کے پرسپیکٹو میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حجت عطا کری۔ جس کو حجت حاصل ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاجی۔
حاجی مطلب ہوتا ہے جسے حجت حاصل ہو جائے، اور حجت مطلب جو یونیورسل آرگومنٹس ہے، یونیورسل آرگومنٹس. ایک وکیل جب وہ جج کے سامنے جس کے بھی بیہاف میں، مطلب جو اس کا جو کلائنٹ ہے، اپنے کلائنٹ کے بیہاف میں جو وہ وکیل آرگومنٹس کرتا ہے کورٹ میں، تو اس آرگومنٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجت. اب وہ وکیل جو آرگومنٹس کر رہا ہے وہ حجت ہے. کس کے بیہاف میں کر رہا ہے؟ اپنے کلائنٹ کے. کس کے سامنے کر رہا ہے؟ جج کے سامنے کر رہا ہے، جسٹس کے سامنے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ واضح ہو جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے. ٹھیک اسی طریقے سے جو اللہ نے قائم کیا، جو قوم ہے، قوم میں ہم صرف کمیونٹی اٹھا لیتے ہیں. جو کچھ بھی اللہ نے قائم کیا ہے، جو قوم ہے، اس قوم کے بیہاف میں ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹس کیا. اللہ نے ان کو آرگومنٹس دیے، ترک پیش کیا. جب ترک پیش کیا تو اس ترک میں انہوں نے کیا پیش کیا؟ دو طرح سے انہوں نے ترک کے دونوں پہلو پیش کیے. ایک بات انہوں نے کہی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لیا. دیٹس آل. یہ کون سی ترک ہو گئی؟ فزیکل کے سائیکالوجیکل؟ یہ فزیکل. اس میں صرف فزکس کے بیہیویئر کو بتایا جا رہا ہے، فزکس کے بیہیویئر کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے. اٹ مین ٹو سے ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ میرا رب نے جو فزکس بنائی، اس فزکس کو جو حرکت دی ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ دی ہے، کہ ہر چیز لیفٹ ٹو رائٹ موشن کر رہی ہے، موو کر رہی ہے. اب تو اس کو رائٹ ٹو لیفٹ لے جا کے بتا دے. یہ ہو گئی فزکس اور اس کا بیہیویئر. دوسرا انہوں نے آرگومنٹس کیا کہ میرا رب پہلا انہوں نے آرگومنٹس کیا میرا رب مارتا اور جلاتا ہے. میرا رب مارتا اور جلاتا ہے. تو پہلے انہوں نے مارنے کو بولے، بعد میں جلانے کو بولے. تو مارنا اور پھر بے جان سے جان کو پیدا کرنا. تو میرا رب بے جان کو جان دے دیتا ہے. اب یہ ایک آرگومنٹس کیا. اب تو دے کے بتا، یا کوئی اور دے کے بتائے، کوئی اور اس آرگومنٹس کو کر کے بتائے، اس دعوے کو پورا کر کے بتائے. تو یہ انہوں نے سائیکالوجیکل اسٹیٹمنٹ دی جو اس یونیورس کی جو ایک خاص اسپیشل جو تھیوری ہے، تھیوری آف کانشیسنیس، تھیوری آف لائف، کہ وہ بے جان کو جاندار کرتا ہے. اس کو دھیان سے سنیے آپ لوگ. یہ تھیوری زندگی کی تھیوری ہے، زندگی کا یہ فلسفہ ہے اس کائنات میں جو موجود ہے، جس کو ہم سن رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کہ اس کائنات میں جو بے جان ہوتا ہے وہی جان پاتا ہے. اللہ بے جان کو ہی جاندار کر دیتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی حجت ہے، آرگومنٹس. یہ ایک ایسی حجت ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی اس کام کو نہیں کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. کوئی انسان بھی، کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق ابھی اس عمل، اس فعل کی دعوے دار نہیں ہے
کہ وہ کسی بے جان کو جان دے گے. یہ سائیکالوجیکل حیل کی سب سے خاص مخصوص حجت ہے. کس کی؟ حیل کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے، لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو حیل ہے، جو قیوم ہے. حیل کی حجت یہ ہے کہ وہ بے جان کو جان دیتا ہے. اور حیل نے اس حجت کو کس کو عطا کرا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے اس حجت کو پیش کر دیا اپنی کمیونٹی میں، اپنے لوگوں میں، اور جو بھی ان کے مد مقابل ان سے آرگومنٹس کر رہے تھے ان کے سامنے انہوں نے اس بات کو پیش کیا. دوسری حجت انہوں نے جو مادی کائنات ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، اس فزیکل ورلڈ کا جو بیہیویئر ہے اور اس بیہیویئر، اس ویوہار، اس حرکت کی جو سمت ہے. دیکھیے جو بھی فزکس ہوتا ہے، فزیکل موشن کو ہمیشہ اس کی ڈائریکشن سے ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. کسی بھی فزکس کو، اس کی شناخت پہچان کو ہم اس کے ڈائریکشن سے ہی بتائیں گے. تو انہوں نے کیا بتایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے. تو انہوں نے یہ فزیکل ورلڈ، مادی دنیا، مادی کائنات کی بھی حجت کو پیش کر دیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا. تو عالمین میں ہمیشہ یہ دونوں حجتیں جمع ہوتی ہیں. ایک جو اس کے فزکس کو بیان کرتی ہے، اور دوسری وہ جو اس کے سائیکی، اس کی خوبیوں کو، اس کے اسم کو بیان کرتی ہے. تب وہ بنتا ہے عالمین علم. کوئی بھی علم بغیر متشابہات کے نہیں ہوتا ہے. انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ متشابہات کے ساتھ ہی دیا گیا ہے، فزکس کے ساتھ ہی دیا گیا. رزقنا منہا، رزق دیا گیا ہمیں اس سے متشابہ. رزق، انسان کو جو بھی رزق دیا جاتا ہے، رزق وہ ہمیشہ متشابہ دیا جاتا ہے. رب العالمین، اب اس عالمین کی وہ ربوبیت کر رہے ہیں. اب یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں تعلیم تربیت، اس میں بھی دو حصے ہو گئے. تعلیم میں آپ اس کو سائیکالوجیکل لے لو، اور تربیت میں اس کو فزیکل لے لو. پالن پوسن، پالن میں سائیکالوجیکل لے لو، پوسن میں فزیکل لے لو. یہی رب ہے اور یہی حمد ہے. تو اب جب ہم کسی کو سائیکالوجیکل نریسمنٹ دیتے ہیں، سائیکالوجیکل نریسمنٹ دیتے ہیں، جب سائیکالوجیکل اس کی ربوبیت کی جاتی ہے تو اس سائیکالوجیکل ربوبیت کو صلاۃ کہا جاتا ہے. اور جب فزیکل ربوبیت اس کسی شے کی جاتی ہے، فزیکل نریسمنٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو تسبیح کہا جاتا ہے. یہ حمد ہو گئی. اب حمد اللہ کی ہے. اب چونکہ اللہ کی حمد ہے، اور حمد ہم کہتے ہیں اس کی ربوبیت کو، اور جو ربوبیت ہو رہی ہے وہ عالمین کی ہو رہی ہے. تو اس ربوبیت کو پیش کرنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہوگی، آپ تک پہنچایا کیا جائے گا، آپ تک بھیجا کس کو جائے گا؟ رسول کو. بغیر رسول کے آپ اس کی ربوبیت کو نہیں سمجھ سکتے. اس کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو کس کو سمجھنا پڑے گا؟ رسول کو سمجھنا پڑے گا. اور آپ بہت اچھے سے اس میں غور کر لو
کہ وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ جو بھی معاملات کر رہا ہے اس معاملات کو وہ کرنے کے لیے جو جس میڈیم کو مادھیم کو اس نے مقرر اور متعین کیا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے.